اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہا درود السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اور میری تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارا کریم رب فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی درود کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والو تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود ابراہیمی صرف درود ہے، اس کے علاوہ بہت سارے درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ بعض ایسے ہیں جس میں خالی سلام بھی ہے، بعض ایسے ہیں جن میں درود اور سلام دونوں ہیں۔ بہرحال درود پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ بھی 15 شعبان کو ہی نازل ہوئی۔ اور سلام کا حکم ہے، سلام کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کس زبان میں بھیجو، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، عربی میں، پشتو میں بھیجو، لیکن کیا ہے بھیجو سی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا کریم رب وہ تمام زبانیں جانتا ہے، کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کا بھی سب کو پتہ ہے، سیاستہ کی بکس میں پایا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی بندہ کیا ہو تو درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں تھا، بلکہ جو جاتا تھا اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے۔ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور حد ہوگی جب احد کے پہاڑ سب کے ہاں جو جو کمیاں ہیں خود دور فرما، اور جن کی ابھی آج کی رات ہے ان کو مولا کریم توفیق بھی دے، اور ان سب لوگوں کو شب برات بہت زیادہ مبارک ہو، توفیق دے تاکہ بہترین عبادت بھی کر سکیں، اور سچا نجات کی جیسے رات ہے نا مغفرت طلب بھی کر سکیں۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے نجات۔ آج کی رات میں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں بتایا تھا کہ نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اس میں رات کو اعمال بھی اٹھائے جاتے اس مہینے میں، پھر رمضان کی تیاری بھی ہوتی ہے اس مہینے میں احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ دیکھو میری بچیوں، مغفرت کی رات ہے، اصل میں مانگنے کی رات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی کمیاں ہیں تو سونے سے انداز سے مانگی، ہم سب کے لیے بھی مانگی، لیکن معافی بھی اچھے انداز سے مانگی۔ یہ نہیں کہ توبہ توبہ کریں اور ہمارا عمل اور ہمارا دل اس کے خلاف ہو، نہیں۔ جب معافی مانگو تو انگ انگ بتائے کہ آپ معافی مانگ رہے ہو، دل کو بھی پتہ چلے، انگ انگ کو پتہ چلے۔ پورا سال گناہوں میں بیت جاتا ہے ہمارا، اور اب تو بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے کہ میرے کون ہے بھلا۔ آپ خود دیکھو، کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ آگ میں چلے؟ نہیں، اور اللہ تو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کوئی بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے۔ کبھی تہجد کے ٹائم پہ صدائیں لگا رہا ہے، کبھی ان خاص راتوں میں لگا رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا، تو معافی سونے انداز سے مانگو۔ حضرت علی کے سامنے کسی نے استغفار پڑھ کے تو چلنے کی تو حضرت علی نے پکڑ لیا، یہ کیا معافی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ معافی اس انداز سے مانگو کہ آپ کا انداز بتائے، آپ کا دل گواہی دے، آپ شرمندہ ہو، آپ کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار ہو، اور چہرے پہ خوف بھی ہو، کتنی بڑی ذات کے سامنے ہر جرم کیا ہے۔ ہم زمانے کے سامنے تو نہیں کہ، لیکن اللہ کے سامنے تو اثر کھلتا ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد گناہوں سے تو بچا لے، تو بچا لے، تو بچانے پہ قادر ہے، تو بچانے پہ قادر ہے۔ اور پھر ہمارے جو شب بیداری کرتے وہ بھی کیا 10 11 12 بجے مصلی کے اوپر آتے ہیں، اور پھر اذان ہوئی، جیسے ہی اذان کی آواز آئی فوراً نماز صبح کی پڑھی اور سو جاتے۔ نہیں، مغرب سے لے کے طلوع آفتاب تک آپ جب اللہ رحمتیں بانٹ رہا ہے تو آپ اس خزانے کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، سچی توبہ کیجیے، سچی توبہ، پکی توبہ۔ اور دیکھو مسلمان تو روز سونے سے پہلے سچی توبہ کر کے سوتا ہے، مولا جو ہم سے غلطی بھول چوک ہو گیا، دانستہ نادانستہ معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اسے نہیں پتہ صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔
لیکن آج ہم لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہمارا دھیان دنیا کی طرف آ گیا۔ ہم لوگوں نے اگر کہیں جتنا لمبا سفر ہے اتنی زیادہ تیاری کر کے جاتے ہیں، اتنے پیسے ساتھ رکھ کے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی ہم اس کے کپڑے تک بنا لیتے ہیں، جو نہیں بناتا ہم اسے بیوقوف کہتے ہوتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ ہم نے قبر میں پرماننٹ رہنا ہے، اور تیاری کتنی ہے ہماری، کتنی ہے تیاری ہماری، اس کی تیاری کی کوشش کیجیے۔ میری بچیوں، یہ مغفرت کی رات ہے اپنے لیے، جو اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے، سب کے لیے معافی مانگیے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت البقیع میں گئے۔ میں نے یہ حدیث طیبہ ابن ماجہ کی آپ کو سنائی تھی کہ اور جنت البقیع میں جا کے ان لوگوں کے لیے، یعنی جنت البقیع والے لوگوں کے لیے مغفرت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کے لیے معافی مانگی، تو آپ بھی اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، زندہ مردہ پوری سب کے لیے، رسول اللہ کی تمام امت کے لیے مغفرت کی ضرور دعا کریں۔ اور جن کے ہاں جو جو کمی ہے آج گڑ گڑا کے مانگ لے۔ رب تو ہر لمحے ہی سنتا ہے، لیکن ان راتوں میں خصوصی طور پہ سنتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا کیا چاہیے ان راتوں میں کہتی ہوں قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نوافل کی بڑی بات ہے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن کن لوگوں کو نوافل پڑھنے چاہیے؟ جن کے فرائض پورے ہیں۔ نوافل سے رب کا قرب ملتا ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں، یہاں تک یعنی پاؤں تک ہو جاتا ہوں، لیکن فرض پہلے پورے ہوں۔ فرض ہمارے پورے نہیں ہوں گے تو پھر نوافل وہ مزہ نہیں آتا۔ تو پہلے اپنی فرض نمازوں کی قضائیں آپ کریں آج کی رات، جب بھی یہ روشن دن ہے، روشن راتیں ہیں، تو زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے قضا نمازوں کو وہ کر لیں۔ اور قضا نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ان راتوں میں زیادہ زیادہ پڑھ لیں۔ جس کے کئی لوگ صبح نہیں جاگتے، کئی لوگ عشاء کے نہیں پڑھتے، تو وہ نمازیں زیادہ پڑھ لیں۔ پھر ترتیب وائز ہر نماز کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک نماز کے ساتھ ساری نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرض ہے، اسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو آپ آج اسپیشلی قضا نمازوں کی طرف دھیان دیجیے۔ ویسے تو زین العابدین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ رات کو 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں وہ نوافل پڑھتے تھے، اس کی وجہ تھی کہ وہ ان کے فرض پورے تھے۔ نوافل پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اور دوسرے حصے میں قرآن کریم پڑھتے تھے، اور تیسرے میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو ان اللہ ملائکۃ والی آیت پڑھی ہے، اس کی روایت کے مطابق، بعض روایات کے مطابق 15 شعبان کو ہی نازل ہوئی تھی۔ میری بچیوں، اللہ آپ کو بہت ساری کامیابی تھی۔ اس مہینے میں چونکہ اعمال نامہ اٹھایا جائے گا، ہم لوگ کم از کم اس ٹائم کچھ پڑھ رہے ہوں، رات کو قیام ہو، صبح کا روزہ ہو، تو ہم بھی اس حالت میں ہوں جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، یہ روزے کیوں رکھتے ہیں کہ اعمال اٹھائے جائیں گے اللہ کے ہاں جب میں پیش ہوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں صائم ہوں، جمعرات کا روزہ اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ جمعہ کو قیامت قائم ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب جائے تو میں صائم ہوں، یعنی روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ رات کو قیام کیجئے، دن کو روزہ رکھیے، ساروں کو یاد کیجئے دعاؤں میں، مجھے، وہ لوگ جو میرے ساتھ کام کریں ان کو، اسپیشلی میرے بچوں کے لیے جو ابھی ہم لوگوں نے ادارہ بنایا ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اور میرے ان خوابوں کے لیے جو میں چاہتی ہوں کہ ہر دنیا کے کونے میں جو غریب بچہ ہے اس کے لیے فارغ کچھ کر جائے۔ اللہ پاک مجھے اتنی توفیق دے، اور پھر آپ لوگ میرا بازو بن جو۔ پہلے بھی ہمارے راولپنڈی میں 2 ادارے ہیں جس میں ہاسٹل کی سہولت بھی ہے، کوئی داخلہ لینا چاہے تو ضرور لے، ہاسٹل کی سہولت بھی ہے، اور وہاں تعلیم بھی دینی اور دنیاوی دی جاتی ہے۔ ابھی چکوال میں بھی ہر قسم کی فیسلٹی ہے، میں کچھ آپ کو پکس بھی بھیجوں گی، ہر قسم کی فیسلٹی ہے، جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اس میں جو لوگ پاکستان سے ہیں اور پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کی برادریاں تو ادھر ہی رہتی ہیں، تو وہاں ہمارا ادارہ انشاءاللہ دینی اور دنیاوی علوم دونوں سے مزین ہے، دونوں علوم دے گا، جدید سہولیات بھی ہیں، چیئرز کے اوپر بیٹھیں گے بچے، لباس ان کے خوبصورت UPS، اور ابھی ہم لوگ ہاسٹل کے ابھی ارینج کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی جلدی ہو جائے گا، تو آپ ضرور کوشش کیجئے۔ پھر اس کے علاوہ جو میں اور ادارہ بنا رہی ہوں اس کے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ میرا کریم رب میری غیبی امداد فرمائے اور سرخرو فرمائے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے ادارے کو
خودداری پہ قائم رکھوں، لوگوں سے مانگوں نہیں، لوگوں کو خود اتنا ہو کہ وہ خود دیں ان کی مرضی، لیکن خوددار ادارہ ہو جو اپنا کام خود کر سکے، اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ اتنے میرے بچے ہو جائیں، اتنے ہمارے ٹیچرز ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ سارے لوگ میرے بازو بن جاؤ، ہم سارے مل کے اپنی آخرت کی، اپنی نجات کی تیاریاں کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آپ ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مجھے میرے سارے جو کام کر رہے ہیں، جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ میرے والدین، میرے عزیز و اقارب، میرے سارے رشتہ داروں کو میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی کہ اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، کریم رب ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے، اللہ کریم ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے اور تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ان کام سے نجات دلا دے جو تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اے کریم رب ہمارے ہاں جو جو کمیاں خود پوری فرما، ہمیں شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما، اور یہ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ میں تو اپنے طریقے سے کریں، مولا مجھ سے کام اپنے شان طریقے سے لے لے، میں تھوڑا مانگ رہی ہوں، مولا مجھے بے حساب دے دے، اور آپ سب کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے۔ اصل ریکارڈنگ تو نہیں فارورڈ ہو رہی تھی، تو یہ میں نے ایک اور طریقے سے کیا، اللہ پاک جو میرے کام ہیں اور یہ بھی جو میرا ادارہ ہے، اس میں بھی مجھے کامیابیاں دے، آپ سننے والوں کو کامیابیاں دے، ان دنوں کی قدر کرنے والوں کو کامیابیاں دے۔ درود و سلام ضرور پڑھیے، اسپیشلی محبت کے ساتھ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث بھی جاتے جاتے سنا دیتی ہوں کہ چمکتی راتوں میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ اور صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ جب پردہ فرما چکے ہو، یعنی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہاں اس ٹائم بھی فرمایا ہاں میرے پہ درود و سلام پہنچتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے جو محبت سے پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، تو ضرور محبتوں سے پڑھیے، سب کو یاد رکھیے۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور میری بچیوں، ہم سارے اللہ کو ماننے والے ہیں، آج سے عہد کریں ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔